اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سورہ یوسف میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے جو کہ بہت ہی پیاری ہے۔ آج ہم بات کریں گے ملک پاکستان کے بارے میں، اپنے وطن کے بارے میں۔ ابھی پچھلے دنوں یوم آزادی منایا گیا۔ بہت کچھ کہا جاتا ہے یوم آزادی مناتے ہوئے، لیکن کبھی یہ مینشن نہیں کیا گیا، اس چیز کا اظہار نہیں ہوا کہ جس مقصد سے پاکستان بنا تھا ہم اس مقصد سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اس پاکستان کی بنیادوں میں لاکھوں مسلمانوں کا لہو ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اپنے بچے، اپنے ماں باپ، اپنے گھر بار، اپنی جانیں، اپنی عزتیں قربان کی۔ اس کا آدھا حصہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو کر گنوا چکے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ عمل صالح کرنے والے اہل ایمان کو ضرور زمین میں جانشین بناتا رہے گا، جیسا کہ وہ اس سے پہلے کرتا رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت اور فرمانبرداری کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک وطن کا عطیہ ملنے کے بعد ناشکر گزاری نہ کی جائے۔ کسی چیز کا غلط استعمال ہی اس کی ناشکر گزاری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خطۂ زمین اسلام کو قائم کرنے کے لیے ملا ہے تو پھر وہاں اسی کو قائم کیا جائے، نہ کہ غیر اسلامی خیالات اور رجحانات کو فروغ پانے کا موقع دیا جائے۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ اس پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے نعرے پر ہی وجود میں آئی، اور یہ گویا بالواسطہ ہم تک کی طرف سے اللہ سے ایک عہد تھا، ایک وعدہ تھا، اور ہم نے اپنے اس وعدے کو بھلا دیا۔ ہم نے اس نعرے کی روح سے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ملک میں اللہ کے قانون کی حکمرانی رکھیں گے اور اسلامی نظام حیات اس میں قائم کریں گے، اور پاکستان اسلام کو پھیلانے والے ممالک میں ہوگا۔ اللہ نے ہماری دعا قبول فرمائی اور ہمیں پاکستان عطا کر دیا۔ دشمنان اسلام نے بہت بڑا اعتراضات کیے اور کہا کہ یہ ملک نہیں چل سکتا، یہ ملک 6 ماہ بھی نہیں چل سکتا، لیکن اس ملک کو قائم ہوئے آج 76 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و کرم ہے کہ یہ ملک قائم و دائم ہے، لیکن اسلامی تعلیمات سے دور ہو کر ہم اس کا آدھا حصہ کھو چکے ہیں۔ اللہ اس ملک کو سلامت رکھے۔ اللہ پاک اس میں اسلامی نظام حیات قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ ایک ایسا ملک بن جائے، ایک ایسی مثال بن جائے کہ جہاں اسلامی نظام حیات کارگر ہو اور اسی پر عمل ہوتا ہو۔ ہر شخص چاہتا تو یہ ہے کہ سب لوگ مسلمانوں کی طرح ہو جائیں، سب لوگ قرن اول کے مسلمانوں کی طرح ہو جائیں، وہی امانت، وہی دیانت ہو، وہی خدا ترسی ہو اور وہی ایثار ہو، مگر یہ صرف ہم دوسروں سے توقع رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں، کوئی بھی کوشش نہیں کرتا۔ اصل کام اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور جب ہم اپنے آپ کو ہر فرد
انفرادی سطح پر اپنے آپ کو بدل لے گا، اپنے آپ کو وہ صحیح مسلمان بنا لے گا، تو ملک میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک کہ وہ خود کو نہیں بدل لیتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، کہہ دیجئے اے نبی کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے اقتدار چھین لے اور جسے چاہے عزت و وقار عطا فرمائے اور جسے چاہے ذلیل و رسوا کرے، چونکہ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی اختیار میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ آج اگر ہم امن، چین، سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ جس کا حکم اللہ نے اپنی کتاب میں دیا ہے اسی راستے پر چلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور آیت نمبر 55، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم اور پائیدار کر دے گا، اور خوف کے بعد امن عطا کرے گا۔ وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے گا یعنی زبانی یا عملی انکار کرے گا تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔ وطن سے محبت ہمیں سکھائی گئی ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ کو چھوڑنا پڑا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، جس کو آپ نے وطن بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن عزیز مدینہ منورہ کے باغات، پھلوں اور فصلوں میں برکت کی بھی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ سے مدینے کی بہت ترقی اور مدینے کی بہت خوشحالی کی دعا کی۔ آپ کو مدینے سے بے پناہ محبت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پوری امت مسلمہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مدینے سے محبت کرتی ہے، اور مدینہ منورہ سے محبت کو اپنے ایمان کا جزو اور علامت بھی سمجھتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف سے اتنی محبت کی، اس قدر وطن سے محبت فرمائی، اتنی وفا کا ثبوت دیا کہ مکہ مکرمہ فتح ہو جانے کے باوجود آپ نے اپنی رہائش اور اپنی تدفین کے لیے بھی ارض مدینہ کو ہی منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے وطن سے ہر حال میں محبت کریں، ہم اس میں بہتری اور بھلائی لانے کے لیے ہر وہ کام کریں جو ہم کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑا کام تو یہی ہے کہ قرآن پاک ہمارے پاس ہے، اس کی رہنمائی میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے مطابق یہاں پر حکومت قائم کریں، جہاں انصاف قائم ہو، جہاں کوئی رشتہ داری، کوئی آپس میں تعلقات کی وجہ سے کوئی ترقی نہ کر سکے، صرف اہلیت کی بنیاد پر یہاں ترقی ہو، یہاں کام ہو، رشوت کا بازار جو آج گرم ہے وہ ختم ہو جائے، تو کوئی طاقت بھی ہمیں مضبوط ہونے سے نہیں روک سکتی، کوئی طاقت بھی ہمیں ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی،
کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لیڈر بناتا ہے، امام بناتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور بے شک اللہ اپنے وعدے کا پابند ہوتا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنی بات کا پابند ہو اور اس کو پورا کرنے والا ہو۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج اس پاکستان میں بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم سے بنا ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دیں، جو ہمارے اس وطن کی بنیادوں میں جو خون ہے، جو نذرانے ہیں، جو شہادتیں ہوئیں، ان سب کے لیے ہمیں نہ صرف دعا کرنی چاہیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے، آنے والی نسلوں کو، موجودہ نسلوں کو، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ اس پاکستان کے بننے میں کتنی محنت، کتنا برسہ برس کی مشقت، قربانیاں اور جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، تاکہ ہمیں اپنے ملک کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو سکے، اور ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہم نے کسی مقصد سے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے احسان سے آزادی کی نعمت کی عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور قیام پاکستان کی جو وجہ تھی اس کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخرو فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو آج ہر طرف گمراہی اور بے راہ روی نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے لیڈر، ایسے رہنما لائے کہ وہ اسلام پر چلنے والے ہوں، اسلامی نظام حیات کو لانے والے ہوں، اور ہمیں اللہ پاک اتنا شعور عطا فرمائے۔ دراصل ہمارے شعور کی کمی ہے کہ ہم نااہل لوگوں کو بار بار لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کیا کریں، اپنی ہر نماز میں دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگ بھیج دے، اللہ ہمیں بھی اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ جب ہر فرد اپنی اصلاح کرے گا تو یہاں کا معاشرہ ایک قابل تقلید معاشرہ ہوگا، اور قابل فخر معاشرہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہاں پر اللہ پاک کے حکم سے اسلامی نظام قائم ہو کر رہے گا، اسلام کا بول بالا ہو کر رہے گا، اسلام کی تعلیمات ہمارے کردار کا حصہ بن کر رہیں گی، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں، مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے حساب محبت عطا فرمائے، سنتوں پر چلنے والا بنائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے، اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ پاک ان کو عافیت عطا فرمائے۔